الرحمن الرحیم پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین. ہفتے کا پہلا پروگرام، لیکن کافی خبریں ہیں ہمارے پاس، انفارمیشنز ہیں اور بیک ڈور جو بریفنگز ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے، بیک ڈور چینل پہ کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ افغانستان کا معاملہ کہاں پہنچا ہے. کچھ مقامی خبریں بھی ہیں، یعنی کہ نیشنل پالیٹکس جو ہے ہماری قومی سیاست، اپوزیشن کیا کر رہی ہے، نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ آپ کے ساتھ خبریں شیئر کی جائیں، امپورٹنٹ خبریں ہیں، وہ ضروری ہے. چوہدری صاحب، یہ افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ ہوا تھا، تو کیا وجہ ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کے بارے میں کافی حقائق ہمارے اداروں کے پاس موجود ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہیں، انویسٹیگیشن ہمارے پاس مکمل، لیکن وہ چیزیں شیئر کیوں نہیں کی جا رہی، کھل کے کیوں نہیں آیا جا رہا؟ اتنی سالڈ قسم کے ثبوت ہیں اور پتہ چل چکا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی 100% جھوٹ بول رہی تھی اور افغان سفیر نے بھی جھوٹ بولا تھا. کیا وجہ ہے؟ کوئی یہ کہ سفارتی تعلقات بہت زیادہ خراب نہ ہو جائیں؟ پاکستان کے اوپر بہت ساری فرنٹس کھلے ہوئے ہیں اور بہت سارے دباؤ ڈالے جا رہے ہیں. تو جب ان کی لڑکی کو اور اس کے سارے ماجرے کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور پولیس نے مل کے اس کو آخر تک اس کے نتائج نکال لیے، تو اٹ واز اینڈ آف اٹ. افغانستان کو بتا دیا بھئی یہ تہاڈے کرتوت خراب ہے تو تسی اپنے ساڑے تے پا رہے ہو. تو وہ آپ کو یاد ہے نا، گاؤں میں گاؤں میں وہ کہتے ہیں کہ بچی کسی کے خراب ہو تو اس کو مت کہیں. جی ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ بچی ہماری ٹھیک ہے، یہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں. بالکل یہی انہوں نے کیا. لیکن آپ خبر دیں نا کہ وہ خاتون نے کیا کیا اور اس وقت وہ کس حال میں ہے. وہ چوہدری صاحب، اس وقت جو افغان سفیر کی بیٹی ہے وہ جرمنی میں ہے اور وہاں پہ اس نے اسائلم لیا ہے، اور اطلاعات جو یہ ہیں کہ یہاں پہ کافی سارے ثبوت مل چکے ہیں، اور ایک اہم ترین شخص نے، یعنی کہ اہم ترین سے مراد ہے جو ان کے ساتھ منسلک تھا، اس نے بھی یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ سارے کا سارا ایک سکرپٹڈ پروگرام تھا ان کا، اور یہاں پہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ایک پلاننگ کے ساتھ کیا، کیونکہ جرمنی میں ان کا اسائلم جو ہے وہ پینڈنگ تھا، اور وہ اپنے اسائلم کو جو انہوں نے جا کے اپلیکیشن دی اور جا کے وہاں پہ چلی گئیں، اور انہوں نے کہا جی میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، نہ میں جہاں میرے والد صاحب سروس دے رہے ہیں نہ میں وہاں محفوظ ہوں، نہ افغانستان میں محفوظ ہوں، لہٰذا وہ جرمن کا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے یہ انفارمیشن، یہ معلومات شیئر کر لی ہیں افغانستان کی جو ٹیم آئی تھی 7 ممبرز ان کے ساتھ، اور یہاں پہ انہوں نے ساری چیزیں ان کو بریف کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. اور پاکستان نے افغان سفیر کی بیٹی کا، میں سادہ زبان میں کہہ رہا ہوں، حوالگی کا مطالبہ کیا کہ ان کو پاکستان بھیجیں، پاکستان کے حوالے کریں، اور آ کے وہ ان سوالوں کا جواب بھی دیں اور شامل تفتیش ہوں کہ یہ آخر ماجرا کیا ہے. تو یہ سارا کچھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کو پھر انڈیا نے وہی جو ہمارے پہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے، 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ وار، اس کے ذریعے پھر ایک سوشل میڈیا پہ ایک بیانیہ دینے کی کوشش کی اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا. یہ ہے اس کی. نہیں، وہ تو کرتے ہی رہے ہیں صابر شاکر صاحب. آپ کے یہاں جو گماشتے ہیں وہ جی افغان بچی کو آپ نے کیا کر دیا، جلسوں میں تقریریں شروع کر دی. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، بغیر اطلاعات لیے. ہاں جی. تو خبر بڑی آپ یہ دے رہے ہیں کہ افغان سفیر جو یہاں سے جا چکے ہیں، اور افغان صدر نے بھی بہت دور جا کے اقدامات کیے کہ میں نے واپس بلا لیا ہے، اور وہ خاتون محترمہ صاحبزادی صاحبہ جن کے یہ ارد گرد ساری یہ کہانی چل رہی تھی، وہ اپنے گیم پلان کے تحت، اپنے منصوبے کے تحت نہ پاکستان میں رہی نہ افغانستان میں بسی،
وہ سیدھی انہوں نے اپنے کاغذات بنائے اور موت کا خوف دکھا کے جرمن حکومت سے انہوں نے سیاسی پناہ حاصل کی ہے، اور وہ وہاں جرمنی میں ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں گھوم پھر رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، موسٹ انفارچونیٹ۔ جی ہاں، اور پاکستان ابھی بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے، اور یہ چیزیں پبلک نہیں کر رہا، کیونکہ ایک بیٹی کا معاملہ ہے اور ایک سفارتکار کا۔ پھر اگلی بات ایک اور بھی پتہ چلی ہے چوہے صاحب کہ وہ پاکستان، اب اس کا ویزا پاکستان میں اسٹے کا ایکسپائر ہو چکا تھا، اور وہ اوور اسٹے تھیں ادھر، اور ان کو کئی دفعہ کہا بھی گیا، لیکن ان کو جب یہ کہا جاتا تھا تو پھر وہ رک جاتی تھیں، پھر کوئی اپنا مسئلہ بیان کرتی تھیں، اور یہاں پہ اوور اسٹے تھا وہ، اور اسی دوران یہ سارا کچھ انہوں نے باقاعدہ پلان کیا اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اگلی خبر چوہے صاحب ایک اور ہے، اور وہ یہ خبر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دہشت گردی کے واقعات بہت ہو رہے ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جوہر ٹاؤن اور داسو کے تمام ملزمان، لاہور، جی جوہر ٹاؤن لاہور اور داسو گلگت بلتستان، جس میں 9 چینی انجینئر اور 3 پاکستانی اللہ کو پیارے ہوئے، جہاں بحق ہوئے، ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور جوہر ٹاؤن میں کار بم دھماکہ کیا گیا۔ تو اس کے بارے میں بھی انفارمیشن اور اطلاعات آ چکی ہیں، اور پاکستان کے پاس ثبوت مل چکے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں گے؟ یہی ہے کہ آپ نہ صرف کہ تمام ملزمان ان کا آپ نے نشاندہی کر لی ہے، کھرا ان تک پہنچ گیا، کہاں گاڑی تیار کرائی گئی، کہاں سے کہاں گئے، اور ہندوستان کے پاسپورٹ کن لوگوں کے پاس تھے، اور دشمن جو ہے پاکستان پر دہشت گردی کے ذریعے، تخریب کاری کے ذریعے بڑے بری طرح حملے کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ پہلے بھی انہوں نے منہ کی کھائی ہے اور آئندہ بھی کھائیں گے، اور پاکستان کے عوام اور فوج اور ریاستی ادارے چوکنا ہے، اور وہ ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں نا کہ قندھار سے کیا ہوا، اور داسو میں کیا ہوا، اور لاہور میں کیا ہوا۔ چوہے صاحب مزے کی بات یہ کہ جو دونوں واقعات، دونوں گاڑیاں جو ہیں وہ قندھار کے نواح میں تیار ہوئیں، جو کہ اس وقت دہشت گردوں کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں، اینٹی پاکستان اور قلعدم تنظیموں کے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں، جن کو NDS اور انڈیا را یہ سپورٹ کر رہی ہے، وہاں پہ یہ گاڑیاں تیار ہوئیں، اور اس کے بعد یہ دونوں واقعات ہوئے، یکے بعد دیگرے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ملزمان پکڑے گئے، اور اس سے بھی جو مزید ثبوت کی بات ہے کہ ایسے افغانی گرفتار ہوئے ہیں جن کے پاس انڈین پاسپورٹ بھی ہیں، اور وہ انڈیا کا بھی ٹریول کرتے ہیں، انڈیا کا ٹریول کرتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں، افغانستان آتے ہیں، افغانستان سے پاکستان آتے ہیں، یعنی انڈین نیشنلز وہ بھی موجود ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں، گاڑیاں بھی مل گئیں، کہاں پہ ان کو مینوفیکچر کیا گیا، ان میں بارود اور دھماکہ خیز مواد ڈالا گیا، اور اس کے بعد یہ پاکستان میں کارروائیاں کی گئیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ اگین کچھ پاسپورٹس، انڈین پاسپورٹ اور انڈیا کا ٹریول افغانیوں کا، اور جنہوں نے پاکستان میں وارداتیں کی، یہ اشرف غنی حکومت کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں ثبوت، ان کے ساتھ بھی ثبوت شیئر کیے گئے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے پاس شواہد۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے اشرف غنی صاحب جو ہیں، جو کہ اپنے تعلیم کے اعتبار سے PhD ڈاکٹر ہیں، اور وہ سارا کچھ سننے کے باوجود کوئی آگے ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کچھ ہو چکا ہے۔ نہیں صابر شاکر صاحب، وہ آپ کی باتیں نہیں سنیں گے، کیونکہ ان کا یہ آیا ہے جو ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہے حکومت پاکستان کے پاس، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو ہم شکست دے نہیں سکتے جب 40 نیٹو ممالک کی فوجیں اور سب سے بڑی سپر پاور جس کے پاس جنگی ٹیکنالوجی کی مہارت جو ہے کسی بھی ملک سے زیادہ سمجھی جاتی ہے، جب وہ 20 سال کے بعد بھی
وہاں قابو نہیں پا سکے تو اشرف غنی اور عبداللہ اور یہ کیا بیچتے ہیں. تو اب یہ انہوں نے تہیہ جو کیا ہے امریکہ نے اور ان کے اتحادیوں نے اور خاص طور سے انڈیا نے کہ اگر اشرف غنی کے پاس صرف ایک ضلع بھی اگر ہو یا صرف کابل ہی ہو یا کابل کا کوئی حصہ بھی اگر وہ زندہ بیٹھے ہیں تو ہم نے ان کو افغانستان کی حکومت تسلیم کرنا ہے. سارا طالبان لے بھی جائے یا تو ہم نے ان کو تسلیم نہیں کرنا. اب یہ ایسی صورتحال ہے کہ یہ اگلے 20 سال تک خانہ جنگی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اور اس خانہ جنگی کو پاکستان کے اندر بھی پھیلانا ان کا مقصد ہے. یہ ان کے ناپاک عزائم ہے جو اب کوئی چھپی بات نہیں ہے. اور آپ جو خبریں ہیں وہ بتائیں. یہ شیخ رشید صاحب نے بھی اس کے بارے میں کہا جو داسو اور راؤ کے بارے میں خاص طور پہ ذرا سنائیے گا جی راؤ کی انوالومنٹ اور این ڈی ایس کی. داسو ڈیم آپ کو بتائیں گے وزیر خارجہ صاحب. انویسٹیگیشن انٹیریئر منسٹری کے پاس ہے اور ہمارے اداروں نے اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں. باقی جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے این ڈی ایس ہے, اس کے پیچھے راؤ ہے, اس کے پیچھے اسرائیل ہے. میڈیا میں بھی انہوں نے جو ہے نشانہ بنایا ہوا ہے. یہ آپ نے سن لیا. تو چودھری صاحب ہم نے اس سے آگے کی خبر دے دی کہ انڈین پاسپورٹس تک برآمد ہو چکے ہیں اور یہ افغانستان میں سارا کچھ ہو رہا ہے. اور صورتحال یہ ہے چودھری صاحب کہ یہ پاکستان کو بلیم کر رہے ہیں. غنی حکومت جو ہے وہ پاکستان کو بلیم کر رہی ہے اور پاکستان سے توقعات ضرورت سے زیادہ, جبکہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کی ملٹری لیڈرشپ کو بھی سول لیڈرشپ کو بھی مختلف فیلڈز میں سول اور ملٹری دونوں شعبوں میں بہت سارے انسینٹیوز دیے گئے تعاون کے لیے. بائی لیٹرل مینجمنٹ کر لی جائے, یہ بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہا گیا. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ہم ٹریننگ دینے کے لیے بھی تیار ہیں آپ کے فوجی جوانوں کو اور فری آف کاسٹ, یہ بھی کہا گیا. اس کے بعد انفراسٹرکچر کی بھی آفرز کی گئیں, انٹیلیجنس شیئرنگ کی آفر کی گئیں. مشترکہ طور پہ افسران کا کہا گیا کہ 5 افسر آپ کے پاکستان میں آ جائیں, ہمارے افسر افغانستان میں چلے جاتے ہیں اور جہاں آپ کے افسر کہیں گے وہاں پہ ریڈ کیا جائے گا اور بغیر کسی یعنی کہ پیشگی اطلاع کے جب بھی کہیں گے کہ جو یہ پاکستان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جناب پناہ گاہیں ہیں, جبکہ ایکچوئل اور ساری جتنی بھی پیشکشیں کی گئیں غنی حکومت نے بھی اور افغانستان کی ملٹری لیڈرشپ نے بھی پہلے کہا گیا کہ ہم سوچتے ہیں اور پھر چند دن کے بعد ڈکلائن کر دیا گیا اور وہ لے رہے ہیں ساری گائیڈ لائنز لے رہے ہیں انڈیا سے, دہلی سے. تو یہ وہاں پہ ہو رہا ہے جبکہ ایک نیریٹو بالکل الٹا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اور افغانستان میں بھی. باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک بیانیہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے وہاں پہ. جی چودھری صاحب. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ دشمن جو ہے ایک پاکستان کو عالمی سطح پر الگ تھلگ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, پاکستان کو دہشت گرد قرار کر دلوانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان کے اندر پچھلے 2 مہینے میں آدھے درجن سے زیادہ واقعات ہو گئے ہیں جس میں 2 کا بھی آپ نے خبریں دی ہیں. اس کے بعد افغانستان کو جنگ کو پھیلایا جائے اور پاکستان کو ملوث کیا جائے. اب پاکستان ان خطرات سے نپٹنے کے لیے کیا کر رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاستی ادارے اور آرمی اور حکومت ان کا کیا منصوبے ہیں جو کہ عوام کو بتائے تاکہ لوگوں کا اعتماد ہو اپنی حکومت پر اور اپنے اداروں پر؟ اس میں چودھری صاحب جو میرے پاس معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہماری عسکری قیادت اور جو ہماری سول قیادت ہے یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید, ڈی جی ایم او اور ہمارے چیف آف جنرل اسٹاف,
یہ جتنی بھی سینئر لیڈرشپ آپ کہہ سکتے ہیں، ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اہم وزراء، ان سب کو ایک اجلاس ہو چکا ہے، بلکہ کل پرسوں ہی ہوا ہے۔ اس میں ساری صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور جو پاکستان کو اپنی وش لسٹ پیش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ بڑی طاقت کی طرف سے، سپر پاور کی طرف سے، اس میں پاکستان کا ایک جو بنیادی فیصلہ ہے وہ پاکستان کسی بھی صورت میں ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائے گا کہ جس سے یہ پرائی لڑائی، پرائی جنگ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ لڑی جائے، کیونکہ اس وقت پچھلے یہ 9/11 کے بعد سے لے کے ایک سال پہلے تک اس وقت پاکستان کی چوہدری صاحب کوئی 1 انچ زمین بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ کوئی دہشت گرد اور جو کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں، اور جہاں پہ پاکستان کے رٹ نہیں ہیں، وہاں کوئی 1 انچ بھی ایسا ایریا نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنا علاقہ 100% کلیئر کروایا ہے، 100%۔ اور اس لیے اب یہ جو نیا کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ کوشش ہے جی کہ امریکہ اور نیٹو خاص طور پہ، وہ ہے ان کا مسئلہ کہ ہمیں فیس سیونگ چاہیے۔ اب فیس سیونگ کے معاملے میں پاکستان یہ بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ ہم ایک آپ کے ساتھ امن کے لیے تو کوشش کر سکتے ہیں، پھر یہ ہے کہ انٹر افغان ڈائیلاگ جو ہے وہ امریکہ نے شروع کروانا ہے، غنی حکومت اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں۔ افغان طالبان تیار ہیں لیکن وہ تیار نہیں۔ پھر ایک اور چیز ہوئی ہے اس دوران، کیونکہ یہ سارا جو ناکامیاں ہو رہی ہیں کابل میں اور افغانستان کی سرزمین پہ اور دوحہ میں، ٹاکس وہاں پہ ناکام ہو رہی ہیں، ادھر افغان طالبان اپنی پیش قدمی کر رہے ہیں، اور اب صوبائی دارالحکومتوں کی طرف بھی وہ اپنا کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، بڑے بڑے شہر قبضہ کر رہے ہیں۔ غنی حکومت نے ایک آفر کی، وہ افغان طالبان کو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ پاور شیئرنگ کر لیں، تو افغان طالبان نے یہ پیشکش ریجیکٹ کر دی کہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی، اور یہ اس وقت چل رہا ہے۔ اور غنی حکومت جو ہے وہ سارے کا سارا جڑے ہوئے ہیں دلی سے، اور دلی جڑا ہوا ہے واشنگٹن سے، اور واشنگٹن چائنا کے مقابلے میں انڈیا کو یہاں پہ اپنا سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے سرو کرے گا۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ امریکہ اور نیٹو کی افواج، دنیا بھر کی افواج، دنیا بھر کے انٹیلیجنس ادارے جو ایک کامیابی حاصل نہیں کر سکے، تو اب پاکستان اکیلا وہ کیسے یہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور بھی انکشاف یہ ہوا کہ 2000 غالباً 13، 14 یا 15 کی بات ہے، ایگزیکٹ سال نہیں مجھے یاد، جنرل اشفاق پرویز کیانی نے باقاعدہ طور پہ امریکنز کو یہ کہا تھا 5-6 سال پہلے کہ آپ افغان طالبان کو انگیج کریں، اور الٹیمیٹلی آپ کا یہ پولیٹیکل سلوشن ہی نکلتا ہے، اور یہی نکلے گا، آپ کو اس طرف جانا پڑے گا۔ لیکن اس وقت الزام لگایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈبل گیم کر رہا ہے، اور آج اس سے کہیں زیادہ کمزور معاہدہ کر کے آج افغانستان سے یہ نکل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس پہ ہماری سول ملٹری لیڈرشپ دن رات سر جوڑ کے بیٹھی ہے، اور جس طرح کے ہم پہ پریشرز ہیں، اور خاص طور پہ جو اصل چیز ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ، خاص طور پہ انڈیا، افغانستان، وہاں پہ جو صاحب اینٹائی پاکستان نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو ہمیں روکنا ہے اور حقائق لوگوں کے سامنے لے کے آنا ہے۔ جی چوہدری صاحب اندازہ لگائیں، آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہے کہ ادھر گارڈین لنڈن جو ہے ادھر میں آرٹیکل چھاپ دیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہے اور اس کے ادارے برطانیہ کے اندر پھیلے ہوئے پاکستان دشمنوں کو وہاں آ کے قتل کرا رہے ہیں۔ کون سے قتل کرائے ہیں بھائی؟
یعنی وہ آپ کو مطلب ہے ہر چیز میں آپ کو ملوث کر رہے ہیں، لیکن یہاں کوئی گماشتے ایلیمنٹ بھی ہے، غیر ملکی ایجنٹس کا تو ہوتا ہی ہے کہ دے آر نیور فری۔ جی ہاں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اکیلا ہی اس امریکی آفت اور قیامت خیز منصوبوں کا مقابلہ کر رہا ہے یا اور ملک بھی اس طرح کی کوئی سوچ رکھتے ہیں؟ اس میں اچھی خبر چوہے صاحب یہ ہے، اچھی بات جو ہے، پلس پوائنٹ، پاکستان پہ پریشر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اچھی بات ہے کہ ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ سب سیم پیج پہ ہیں اور ایک پیج پہ ہیں۔ اس میں رشیا بھی ہے، اس میں ایران بھی ہے، اس میں چائنا بھی ہے، اس میں پاکستان بھی ہے۔ چائنا اپنے معاملات افغان طالبان کے ساتھ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ چائنا کو یہ خدشہ ہے کہ یہ کہیں یہ کوئی نیا اسکرپٹ نہ ہو اور جس کی وجہ سے سنکیانگ میں جو اسلامی تحریک ہے مسلمانوں کی وہ نہ دوبارہ زندہ ہو جائے۔ وہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، جبکہ باقی تمام ممالک، ایران ہے، رشیا ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، وہ سب کی سب، اور پاکستان، یہ اس معاملے میں افغانستان کو، افغان طالبان کو، افغانستان کے دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان، رشیا، ایران، چائنا سب کا فائدہ، اور خاص طور پہ پاکستان کا فائدہ یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، افغانستان میں ایک مستحکم حکومت ہو اور افغانستان ترقی کرے۔ اور اس میں جو انڈیا ایک خاص کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کا پلیئر بن کے، اس کے بارے میں ظاہر ہے رشیا بھی ویل انفارمڈ ہے، ایران بھی ویل انفارمڈ ہے، چائنا بھی ہے، تو یہ چیز چل رہی ہے، لیکن پاکستان اکیلا نہیں ہے اس معاملے میں۔ اچھا، لیکن آپ یہ فرما دیں مختصر دو ٹوک الفاظ میں کہ آیا پاکستان کے عوام اس صورتحال میں کیا کریں، اور آیا ریاستی ادارے صورتحال کے مکمل ادراک کے بعد ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری تیاری اور منصوبے رکھتے ہیں؟ تو صاحب ہمارا جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم نے ظاہر ہے کسی کے ساتھ لڑائی تھوڑی لڑنی ہے، بالکل کسی بھی صورت میں۔ ہمارا صرف ایک ہی دشمن ہے اور وہ ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا ہے، اس کے ساتھ ہم ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری لڑائی کسی سے نہیں ہے، اور یہ بات افغان حکومت کو بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے، اور پھر اس طرف امریکہ کو بھی، امریکی حکام کو، برطانیہ کو، اور یہ یورپین کنٹریز ہیں ان کو بھی، یہ ساری چیزیں مختلف چینلز پہ بہرحال ہمارے سفارتی، ڈپلومیٹک، ملیٹریلی یہ ہمارے تعلقات اور لنکس موجود ہیں اور بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو ابھی تک یہ چیز چل رہی ہے، اور بس ایک فیس سیونگ کا ایشو بنا ہوا ہے۔ وہ فیس سیونگ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے افغان طالبان کو ایک سیاسی قوت بھی تسلیم کر لیا، ایک فوجی قوت تسلیم کر لیا، دوحہ میں پوری دنیا کے سامنے ان کے ساتھ مذاکرات کر لیے، ان کی اینٹی کو آپ نے اکنالج کر لیا۔ جب یہ ساری چیزیں اکنالج ہو گئیں، دستخط ہو گئے، پوری دنیا نے دیکھ لیا، تو اب یہ سب کرنے کے بعد پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا یا پاکستان کو ٹارگٹ کرنا، خواہ وہ فیٹف کا فورم ہو، خواہ وہ IMF ہو، خواہ وہ ورلڈ بینک ہو، یہ ساری چیزیں، تو یہ چیزیں ابھی تک وہ ایسا ہی ہے کہ ناانصافی والی بات ہے۔ اور یہ آوازیں امریکہ سے بھی اٹھ رہی ہیں کہ یہ آپ کی جو بائیڈن اور پینٹاگون کی یہ جو پالیسی ہے یہ کوئی بیلنس اور متوازن قسم کی پالیسی نہیں ہے۔ آپ کے پاس سفارتی، سیاسی، اخلاقی اور عوامی اور فوجی کیا لایا عمل ہے ٹو ڈیل ود دیز بدماش ایلیمنٹس؟ آخری تو چوائسا وہی ہوتا ہے کہ ہم نے پاک افغان بارڈر، پاک ایران بارڈر، اس پہ 90% سے بھی زیادہ کا کام ہو گیا ہے۔ ہماری چیک پوسٹیں تقریباً 1300 سے زیادہ فعال پوسٹیں ہیں، فوجی چیک پوسٹیں، اور افغانستان کی طرف سے جو میں نے بتایا بارڈر مینجمنٹ، ادھر ہر 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ بڑی کوشش کے بعد یہ انہوں نے ایک پوسٹ بنائی ہے 8 کلومیٹر،
ان کے پاس 7 کلومیٹر آپ یوں سمجھیں کہ کوئی وہاں پہ روک ٹوک نہیں ہے. تو اب پاکستان پہ یک طرفہ مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کو آپ یہ پاک افغان بارڈر کھولیں اور آنا جانا شروع کریں, اور اس میں جو اگلا ایلیمنٹ ہے وہ ہے افغان مہاجرین کے. جی مہاجرین آتے ہیں تو ادھر آنے دیں. تو جبکہ اگلی بات ایک اور بھی آپ سے شیئر کروں, افغان طالبان کچھ اور کہہ رہے ہیں چیسا. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ایران کو بھی انہوں نے میسیج دیا ہے, پاکستان کو بھی اور دنیا کے باقی ممالک کو بھی. انہوں نے کہا جی افغانستان سے کوئی نہیں چھوڑ کے جائے گا, اور وہ ہمارے آنے پہ خوش ہیں. جہاں جہاں ہمارا کنٹرول ہے وہاں پہ وہ خوش ہیں, کیونکہ ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک انسینٹو پالیسی کا بھی اعلان کر دیا ہے, اپنی داخلہ پالیسی کا اعلان کر دیا ہے, اور ہم کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہے. اور سوائے ہمارا افغان فورسز کے غنی حکومت کے ساتھ ہمارا ہے ٹکراؤ ملٹری ٹو ملٹری, عام آدمی کو ہم نہیں چھیڑ رہے. اور یہ جتنی بھی سوشل میڈیا پہ تصاویر چل رہی ہیں یہ ساری کی ساری پرانی ہیں, آج سے 25 سال 20 سال 23 سال پہلے کی. تازہ ترین ایسا کوئی واقعہ اور نہ ہی ہماری کوئی پالیسی ہے. تو یہ چل رہا ہے, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایک بریک پہ جانا. پاکستان کوئی بڑا سفارتی جی انیشیٹو لینے والا ہے؟ یہ اس کا انتظار کریں چاہو صاحب, ایک امپورٹنٹ کال بھی آ جانی ہے, اس کا بھی انتظار کیجئے کہ وہ اس میں کیا ہوتا ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. چلتے ہیں چودھری صاحب کے شہر لاہور میں. لاہور میں کافی کیا کہنا چاہیے ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے, کچھ استعفے آ رہے ہیں, اور وہاں پہ اب لگتا یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کی طرف حکومت کا پی ٹی آئی حکومت کا رخ انور ہے, اور کچھ زیادہ ڈوز دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. چودھری صاحب, یہ سب سے پہلے تو نذیر چوہان صاحب انہوں نے کہا کہ جی جہانگیر ترین نے ان کو استعمال کیا, وہ ایپیسوڈ ہوا. اس کے بعد اون چودھری میدان میں آئے, اور اون چودھری کو بھی استعفیٰ دینا پڑ گیا, عہدہ چھوڑنا پڑ گیا, بقول ان کے کہ مجھے بلایا گیا اور کہا گیا ترین گروپ کو چھوڑ دیں. میں نے انکار کیا اور میں نے عہدہ چھوڑ دیا, اور میں ترین گروپ کے ساتھ ہوں. جبکہ سی ایم آفس یہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کی گئی, ان کو صرف 2 آپشن دیے گئے تھے کہ آپ استعفیٰ دے دیں یا آپ کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگے ہیں. تو آپ کے پاس کیا اطلاع, پھر آگے کچھ اور بھی چیزیں اس بارے میں؟ صابر شاکر صاحب, بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے جو اپنا پریشر گروپ بنایا, اپنا ایک حکمران پارٹی کے اندر 30-40 لوگوں کا جتھا تیار کیا, ایم این اے ایم پی ایس وغیرہ, وزیر ان میں شامل, وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, وہ یہ اچھا, تو یہ بات ہے غلط. اور بالکل اس کی میں نے پہلے دن سے کہا ہوں, کہتا رہا ہوں کہ بھائی آن ریکارڈ کہا ہے, یہ نہیں کہ پرائیویٹلی کہتا, کہ دس از ناٹ ڈن. یہ طریقہ کار بہت غلط ہے. پارٹی کا ڈسپلن اور پارٹی کے چیئرمین اور وزیر اعظم کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے, نہ کہ اس کے اندر چھرا گھونپ کے آپ لوگ دشمنوں کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے. تو خیر انہوں نے اس وقت تو اس کو سچویشن کو ڈیل کیا, بجٹ پاس کرائے اور یعنی رفع دفع رکھا. اب نذیر چوہان والا جو واقعہ ہے معاف کرنا, میں ان ٹیکٹکس کی بڑی بری طرح مذمت کرتا ہوں. ہم نے خود بھگتا ہوا ہے. ہم نے بھٹو کو دیکھا کہ اس نے اپنا سابق وزیر اعلیٰ یعنی اتنا بڑا دانشور دیانتدار یعنی روئے زمین پر پنجاب میں کم از کم میں نے نہیں دیکھا, حنیف رامے اور مصور اور صحافی, ان کو تشدد کیا گیا 3rd ڈگری. راجہ منور احمد اور ہم جیسے تو کوئی وہ ہما شما, میں بھی 19 دن شاہی قلعے میں قبر نما یعنی اس میں رکھا گیا, نہ پانی نہ یعنی چھوڑے اس چیزوں کو. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب سزائے موت دی جا رہی تھی تو ان کے تمام یعنی جو ان کے امیڈیٹ جو وزیر مشیر رہ گئے وزیر اعلیٰ, وہ سب یہ چاہتے تھے کہ پھانسی اس کو ہو جائے اور لاش ہمیں مل جائے. یعنی نو باڈی وانٹڈ ہم ٹو کم آؤٹ. صحیح. یہ ہے جب آپ انتہا پر جائیں گے
میں آپ منع کروں گا، دوبارہ ریکویسٹ کروں گا شہزاد اکبر صاحب سے بھی باقیوں سے کہ عمران خان ایک نیک نام سیاستدان ہے اور وہ یعنی ان کے ویسٹرن ایجوکیشن ہے مگر اور ان کے پاس اسلامی ذہن ہے، اس میں یہ نہ کرائیں ان سے۔ اگر میں آج آپ کو یہ کہہ دوں کہ پرویز لائی بھی دیوار پر لگ گیا اور جہانگیر ترین گروپ کے جتنے بھی بندے رہ گئے وہ سارے، اور پرویز لائی اگر اکٹھے ایک پریس کانفرنس کر دیں تو پھر یہ نہ آپ کی پنجاب گورنمنٹ رہے گی نہ مرکز میں رہے گی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فیاض الحسن چوہان صاحب کا تھاٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ شاید انہی کے لیے آپ کہہ رہے ہوں گے، ذرا سنائیے گا جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اون چوئی صاحب اور راجہ ریاض صاحب اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے زیادہ باتیں کر رہے ہیں۔ راجہ ریاض صاحب کو بھی میں چیلنج دیتا ہوں کہ ابھی اسی وقت ریزائن دیں اور فیصلہ آباد سے الیکشن لڑ لیں، آزاد الیکشن لڑ لیں، پتہ چل جائے گا۔ یہ ترین صاحب کو میسیج دوں گا کہ جناب والا یہ گروپ شروع والی کہانی چھوڑیں، جو احتساب کا ایک پروسیس ہے اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کریں۔ یہ فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں چوہی صاحب، اور آپ کو پتہ ہے بہت ذمہ دار آدمی ہے، وہ پارٹی پالیسی کے برعکس کوئی بات نہیں کرتے۔ تو ایک طرف یہ چل رہا ہے اور اس سے آگے جو ہے فردوس عاشق اعوان انہوں نے استعفیٰ دے دیا چوہی صاحب، اور اب پتہ چلا ہے کہ ان کے استعفے جو ہیں وہ بھی کوئی نارمل استعفیٰ نہیں ہے، ان کے بھی اختلافات تھے اور ان سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ آپ کے نیریٹو میں، آپ کے طرز تکلم میں، طرز بیان میں وہ گرم جوشی نہیں ہے، اس گرم جوشی کو دوبارہ لے کے آئیں۔ تو فردوس عاشق اعوان صاحب کو آج پنجاب اسمبلی میں بھی نہیں جانے دیا، کیا ہوا آج؟ وہ حلف لینے جا رہے تھے، انہی کے حلقے سے وہ جیتے نہیں ہیں جی بریار وریوں کے یعنی حلقے سے، جی ہاں بریار جو جیتا ہے ہاں جی احسن بریار، جی ہاں وہ ان کی آج حلف برداری تھی نا بطور ایم پی اے، جی ہاں تو انہوں نے ان کو بلایا ہوا تھا، 19 نمبر پر ان کا نام تھا، ادھر کسی نے کہہ دیا کہ نہیں جی اس کو کاٹ دیا ہے واپس، نہ اندر جانے دیں۔ یہ حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ دوسری طرف 1 سال پہلے ایک بندے کو آپ کرپشن کے الزامات میں ٹھڈے مار کے نکالتے ہیں، اس کے بعد اس کے بیٹے کے ولیمے میں تحفے کے طور پر اس کو وزارت دے رہے تھے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ یعنی 2 سیکنڈ کا آگا پیچھا ہوا ہے جو فائرنگ ہوئی ہے اور وہاں ایک صاحب مارے گئے ہیں، بالکل، اور وزیر اعلیٰ ہیڈ نیروز کے اگرچہ ٹارگٹ وہ نہیں تھے۔ تو اب آپ ابھی باز آ جائے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، آپ کا میرا نہیں ہے، کون سے تحفے اور باتیں نہ بنائیں۔ وزیر اعظم عمران خان پر قوم اعتماد کرتی ہے، ان کے ساتھ ہے، ان کو دیانتدار لیڈر سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے۔ اگر آپ اس طرح کے لوگوں کو لے کے آئیں گے، کبھی نکال دیا کبھی رکھ لیا، تو یہ کوئی اچھا میسیج نہیں جا رہا، معاف کرنا۔ اچھا چوہی صاحب، آپ فردوس عاشق اعوان کا سوٹ سن لیں، کیا کہتی ہیں جی؟ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے ٹارگٹ کر کے مجھے اندر جانے سے روکا۔ تحفظات، خدشات، ناراضگیاں ہو سکتی ہیں۔ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اس اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں، یہ ان کا استحقاق ہے کہ وہ کس کو داخلے کی اجازت دیں کس کو نہ دیں۔ ہماری گھر کی باتیں ہیں، ہم گھر میں بیٹھ کے اس کو سیٹل کریں گے۔ اگر کوئی تحفظات ہیں بھی تو انشاءاللہ میں اس کو اسپیکر صاحب کے ساتھ مل کے ہم اس کو دور کر لیں گے۔ تو چوہی صاحب، یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے وہ تو کہہ رہی ہیں اسپیکر صاحب کا استحقاق ہے تو اس میں گورنمنٹ کا رول نہیں، یہ تو چودھری پرویز الہی صاحب کا کہہ رہی ہیں کہ وہ جسے چاہیں بلائیں جسے چاہیں نہ بلائیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ بھائی اب کیا کہیں، وہ بیچاری جی دیکھا جو مڑ کے کمی گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی، کوئی اس طرح کا شعر ہے جو دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، ہاں اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ آج یہ شعر، یہ آپ کا میرا خیال ہے کہ روحانی تعلق ہے آپ کا کسی ہائیسٹ اتھارٹی کے ساتھ، آج انہوں نے بھی یہی شعر سنایا ہے۔ اچھا، اللہ پاک پر بھروسہ ہے جی ہمیں، تو ہم نے تو بڑا گرم سرد دیکھا ہے، کبھی نواز شریف حملے کراتا ہے، کبھی وہ اس کے گنڈے آ کے پھینک جاتے ہیں مار کے اپنے خیال میں، تو میں تو زندہ سلامت بیٹھا ہوں، اللہ پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ یعنی شکر الحمدللہ۔ بالکل، یہ کیا باتیں ہیں، میں ان کو یہی سمجھا سکتا ہوں نا، کیونکہ عمران خان صاحب کا میں ایک
سمجھتا ہوں کہ جنرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وی نیڈ ہز سروسز ایز لیڈر. لیکن یہ لوگ جو ان کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں، جو ان کو غلط پٹیاں پڑھا رہے ہیں، ان کا ان کو کلا کما کرنا پڑے گا. ارلیئر دی بیٹر. میرا خیال ہے جوئی صاحب کہ تاریخ، سیاست، پاکستان کی سیاسی تاریخ پڑھنی چاہیے. اور اب جب کہ آپ 3 سال ماشاءاللہ سے پوری کر چکے ہیں، چوتھے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد الیکشن ایئر کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسے موقعوں پہ یہ محاذ میرا خیال ہے کھول لینی چاہیے. کیونکہ سیالکوٹ کا الیکشن جو جیتا وہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور عثمان ڈار صاحب دونوں کہتے ہیں کہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، اور ہم نے بھرپور محنت کی اور یہ ضمنی الیکشن آخری نکالا. اور یہ بتائیں، تجربے کی بنیاد پہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان سے لاہور میں؟ نہیں، میرا خیال ہے نہیں ہوئی. چیک کرنا پڑے گا، وہیں پھر رہی تھی ویسے. اچھا، چیک کر لیں، کیونکہ ایک خبر چل رہی تھی کہ ملاقات ہوئی ہے ذرائع کے حوالے سے، اور ان کو اسلام آباد اسلام دہ ہوگی ہو تو ہوگی ہو. صحیح. تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی آئسولیشن میں فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ساتھ چیزیں نہیں ہو رہی، اگر آپ کی یہ اطلاع ہے تو. بلکہ بے شمار چیزیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اور جن چیزوں پر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے ادھر کنسنٹریشن نہیں ہے. میرا تو یہ موقف ہے. یعنی میں تو وہ بات کرتا ہوں جو میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، لیکن دس از واٹ آئی تھنک سو. بالکل صحیح. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا یہ شو جو ہے پوری دنیا میں جو 1 کروڑ کے لگ بھگ پاکستانی ہیں، ان کی 80-90% آبادی جو ہے نا رپورٹر دیکھتی ہے. بس اللہ کا شکر ہے یہ شو دیکھتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ان کے لیے بھی آپ ایک ونڈو کھولیں کہ ان کے جو مسائل ہیں، کوئی بندہ ان کی ویڈیو چھوٹی سی آدھے سیکنڈ کی، 1 سیکنڈ کی، 2 سیکنڈ کی، وہ آئے ان کا مسئلہ وہ نشر ہو، اس کا جواب دیا جائے تاکہ ان کو یہ جو پلیٹ فارم دینا چاہیے. بالکل صحیح میرا خیال ہے. بلکہ میں اسی سے ہی آپ نے اچھا یاد کروایا، جدہ سعودی عرب، وہاں پہ کو 25 پاکستانی قیدی ہیں جو اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں، جن کے فنگر پرنٹس جو آخری مرحلہ ہے وہ ان کی کارروائی پوری ہو چکی ہے. اب وہ رہائی کے منتظر ہیں. تو وہ 25 قیدیوں میں سے کچھ نے رابطہ کیا تھا ہمارے ساتھ. وہ ہم نے جو سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر ہیں بلال اکبر صاحب، ہم نے ان کو فارورڈ کر دیا. ہی از ڈوئنگ اے فائن جاب. جی ہاں، ان کی طرف سے میسج بھی آ گیا کہ اس معاملے کو ہم ٹیک اپ کریں گے. جدہ کی شمسی جیل ہے یا شمسی جیل ہے، اس میں 25 پاکستانی ہیں. تو انشاءاللہ جی پاکستان ایز پر پالیسی جو ہے وہ کر رہا ہے کہ اپنے جتنے بھی شہری ہیں جن کی سزائیں پوری ہو چکی ہیں یا کم سزا والے ہیں ان کو شفٹ کر رہا ہے. تو یہ وہ قیدی ہیں جن کی سزائیں بھی پوری ہو چکی ہیں. تو امید رکھیں، وہاں پہ اچھے ایمبیسیڈر ہیں ہمارے بلال اکبر صاحب، تو وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے. تو ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے آتے ہیں تو کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سیاسی خبروں کی، اور چوہے صاحب بلوچستان میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، اور مسلم لیگ نواز کے 2 اہم ترین ستون وہ چلے گئے پیپلز پارٹی میں. ان میں ایک تو نون لیگ کا وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری صاحب تھے، اور دوسرے نواز شریف کابینہ کے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ. دونوں گئے اور دونوں بہت ہی زور شور سے گئے. اور اب عبدالقادر بلوچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی قدآور شخصیت بلوچستان میں نہیں ہے. تو بلوچستان میں چوہے صاحب نون لیگ کا یہ حال ہو رہا ہے، تو باقی صوبوں میں آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کشمیر میں ہو چکا، گلگت بلتستان میں ہو چکا، ضمنی ہار چکے، اور اب بلوچستان میں بھی 2 اہم ترین لوگ وہ پیپلز پارٹی کو چلے گئے. وہ پیپلز پارٹی میں جائیں یا کہیں جائیں، نون لیگ جو ہے نا اپنے زخم چاٹ رہی ہے. اب ان کے لوگ جو بیانیہ تھا وہ پوری طرح پٹ گیا ہے. آپ سب سے بڑی خبر جو ہے نا، جب نواز شریف کو برطانوی وزارت داخلہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا، تحریری طور پر کہہ دیا کہ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا، تو یہ ثابت ہوا کہ جو ان کو مین ہو واز ٹیلنگ لائز
اینڈ سو واز ہز ڈاٹر. وہ جو ہے اس پر آج بین الاقوامی برطانیہ کی سلطنت نے بھی ٹھپا لگا دیا کہ نواز شریف جو ہیں نہ وہ اس طرح کے بیمار ہیں، نہ ان کے پلیٹلیٹس 100 سے نیچے گر گئے ہیں، نہ موت کا فرشتہ ان کو بلانے آیا تھا. یہ سارے تانے بانے اور پاپڑ جو چودھری صاحب آپ کی جو بات ہے ہاں. وہ بالکل لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف جیسا اہم شخصیت نون 3 دفعہ کا وزیر اعظم، ان کا جو ویزے کی سٹے میں توسیع کی جو درخواست ہے وہ ایک ویزا آفیسر تو فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ تو ہائیسٹ فورم پہ فیصلہ ہوا، پولیٹیکل ڈیسیشن. الطاف کو تو نکالا نہیں ابھی تک. الطاف تو آپ کو پتہ ہے بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں چودھری صاحب، مجھے تو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور پرائم منسٹر یو کے بورس جانسن جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپس میں رابطے میں ہیں اس ایشو پہ، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ برطانیہ تھا، وہ بوجہ ملتوی ہوا اور وہ کسی مناسب وقت کا انتظار ہے. برطانوی پاکستانی ہائی کمشنر نہیں، آپ صابر شاکر صاحب، آپ چونکہ آج ذرا 35,000 پر اڑ رہے ہیں نا تو زمینی حقائق کو اگنور کر رہے ہیں. جی وہ اسحاق ڈار بغوڑا جس کو شاہد خاقان نے وزیر اعظم کے جہاز میں باہر بگایا، وہ وہاں پریس کانفرنس کل کر رہا ہے کہ جی عمران خان کے جو سابق بیوی کے رشتے دار ہیں جی ہاں بالکل، انہوں نے نواز شریف کا ویزا ریجیکٹ کرایا. لو انہوں نے کی بھائی تھاڑے نہ کی مروڑ رکھ رہے تھی انہوں نے. میں آپ کو 40 سیکنڈ بھائی یہ نواز شریف نے آپ آئی ہے اور ملک کی بدنامی کرائی ہے، اور آج بھی وہ ہے، وہ ایسا ہو جائے گا، وہ ویسا. وہ بھائی ویزا ہو بھی سکتا ہے، وہ کسی ملک میں جا بھی سکتے ہیں، وہ پاکستان بھی آ سکتے ہیں. اب جو مرضی ہو، جو ان کی بےعزتی اور بدنامی ہونی تھی. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.